بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام عالم کے اندر جتنے بھی مذاہب اور ملتیں پائی جاتی ہیں ان کے اندر کچھ مخصوص ایام اور مخصوص دن ہوتے ہیں جن کو وہ خوشی اور تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح مسلمانوں کے مذہب کے اندر دو عیدیں، عید الفطر جو کہ رمضان کے اختتام پر منائی جاتی ہے، اور قربانی کی عید عید الاضحیٰ جو کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، یہ خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم زمانے قدیم کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر مذہب و ملت کے اندر، بے شک وہ بت پرست اقوام ہوں یا اہل کتاب ہوں، ہر دور، ہر زمانے اور ہر تہذیب کے اندر مختلف دنوں کو خصوصیت اہمیت حاصل تھی۔ آج ہم جس خاص دن کے متعلق گفتگو کرنے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ کرسمس کا دن ہے۔ کرسمس عیسائی دنیا کا سب سے بڑا تہوار ہے اور ہر سال 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے اپنے تشخص کو برقرار رکھنا صرف عقیدے کے تحفظ سے ممکن ہے، بلکہ تہذیب و معاشرت کا تحفظ، حفاظت اور تشخص کا جزو لازم ہے۔ ہندوستان میں جو قومیں دوسری قوموں سے تہذیبی فاصلے قائم نہ کر سکی وہ اپنی قومیت ہی کھو چکی ہیں، اور جو قوم اپنی سماجی انفرادیت سے محروم ہو جاتی ہے وہ دبے پاؤں دین و مذہب سے اپنا راستہ منقطع کر لیتی ہے۔ مذہبی معاملات میں الحاد کی راہ اختیار نہ کرے لیکن غیر سنجیدہ رویہ ضرور اختیار کر لیتی ہے۔ مذہب سے ذہنی اور فکری وابستگی کے بجائے مذہب کو ایک خاندانی روایت سمجھ کر بوجھ کی طرح برداشت کرتی ہے، اور مذہبی اقدار پر یقین کے بجائے تہواروں تقریبات کو مذہب کا حصہ گرداننا شروع کر دیتی ہے۔ اسلامی تہذیب سے بیزارگی ایک میٹھا زہر ہے کہ پلانے والے پینے والے سے داد تحسین حاصل کرتے ہیں۔ مغربی صحافت، مغربی میڈیا، مغربی لٹریچر، یہودی عیسائی تنظیمیں انتہائی مخرب اخلاق بد تہذیبی کی مہم تہذیب کے نام پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عیسائی مذہب کبھی زہد و رہبانیت کی حد تک اور کبھی مذہب کو عبادت گاہوں تک محدود کر کے اخلاقی اور روحانی قدروں کو یکسر فراموش کر دیتا ہے، بلکہ اخلاقی قدروں کی ناقدری اور مادی خوشحالی کو نصب العین بنا لیتا ہے۔ عیسائی تہواروں میں ہونے والی بے حیائی سے کوئی دانشور لا علم نہیں ہے۔ 25 دسمبر کو عیسائی یوم پیدائش عیسیٰ علیہ السلام مناتے ہیں، جس میں دوستانہ طور پر بعض نادان مسلمان نوجوان بھی شریک ہو کر عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی طرح مناتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم آپ کے سامنے کرسمس کی حقیقت اور اس کے ابتدا کی تاریخ اور اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنا ہے، اس کو تاریخ اور روایات کی روشنی میں بیان کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، وہاں عالم انسانیت کے سب سے بڑے محسن، معلم کائنات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر یعنی خوشخبری دینے والے بھی ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ان کی عظمت و شان کے مطابق کیا ہے، لیکن قابل تعجب اور افسوسناک امر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہدایت ربانی کو اصل رنگ میں پورے نکھار کے ساتھ پہنچاتے رہے اور اللہ ربی و ربکم کی تلقین فرماتے رہے، لیکن ان کے نام لیواؤں نے مختلف مصلحتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے عقائد باطلہ کا ایک جال ان کی شخصیت کے گرد اس طرح سے بن دیا ہے کہ مسیحیت بے شمار گروہوں میں منقسم ہو کر رہ گئی ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا قابل اعتماد ماخذ صرف بائبل مقدس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے کئی پہلو بائبل مقدس میں مرقوم ہیں، لیکن یہ کہنا بہرحال درست نہیں ہے کہ یہ واحد قابل اعتماد ماخذ ہے۔ قرآن کریم نے سیرت مسیح کے کئی پہلوؤں کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ہم مسلمان اسے ایک قابل اعتماد ماخذ یقین کرتے ہیں، اور یہ خوش عقیدگی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ بائبل کے مطالعہ سے جو شکوک اور شبہات جنم لیتے ہیں ان کا جواب صرف قرآن کریم سے ہی مل سکتا ہے۔ سیرت مسیح کا ایک تیسرا قابل اعتماد ماخذ انجیل برناباس بھی ہے۔ اسے نظر انداز کر دینا بھی ایک طرح سے تعصب ہی ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہمارا موضوع کرسمس کی تاریخ ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر ہم اس پر گفتگو کم کریں گے، اس لیے کہ موجودہ کرسمس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کے سامنے ایک مکمل ویڈیو ضرور پیش کریں گے
جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی احادیث اور آثار صحابہ اور منتخب تواریخ سے آپ کے سامنے ان کی سیرت پاک اور آپ کے کردار کو پیش کریں گے۔ چنانچہ مختصر طور پر اگر عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھا جائے تو آپ کی بنیادی معلومات کو جان لینا نہایت ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ہے۔ یہ لفظ عبرانی زبان سے معروف ہے۔ عبرانی میں اس کا معنی یشوع یا یسوع کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس تلفظ کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ یسوع کا معنی سردار اور سرخ و سفید چہرے والا کیا جاتا ہے۔ یہ نام کسی انسان کا تجویز کردہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت مریم مقدسہ کو جب بچے کے پیدائش کی بشارت دی تو اللہ کا یہ حکم بھی پہنچا دیا، اسمہ مسیح ابن مریم، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اسی طرح انجیل لوقا کا بھی بیان قرآن سے ملتا ہے۔ مقدس لوقا فرشتے کی بشارت میں یہ الفاظ بھی لکھتا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہو گئی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام تو یسوع رکھے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب المسیح ہے۔ عبرانی اور عربی زبان کے کئی الفاظ کی بناوٹ ایک جیسی ہے اور کافی حد تک گرامر بھی ان کے ملتے جلتے ہیں۔ المسیح مسیح سے مشتق ہے، اس میں صفت کا صیغہ ہے۔ عیسائی اسے اسم مفعول کے معنی میں لیتے ہیں، جبکہ مسلمان مفسرین میں سے اکثر نے اسے اسم فاعل کے معنی میں لیا ہے۔ اگر المسیح بمعنی الممسوح ہو تو بائبل کی روح سے اس کا معنی ایسا برگزیدہ شخص جسے بلاوے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، اس لیے آپ کا لقب مسیح قرار پایا۔ لیکن لقب مسیح بائبل میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، پہلے انبیاء اور برگزیدہ نبیوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن جب بھی لفظ مسیح اکیلا بولا جاتا ہے تو مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوتے ہیں۔ عبرانی میں المسیح کا تلفظ الماشیخ یا المشیخ ہے۔ اگر مسیح اسم فاعل کے معنی میں ہو تو وجہ تسمیہ یہ ہوگی کہ آپ جس مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ صحتیاب ہو جاتا تھا۔ بعض تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ہی وقت میں بعض اوقات 60 مریض پیش خدمت ہوتے اور آپ کے سر کے مسح کرنے سے تمام کے تمام شفا حاصل کر لیتے۔ اسی وجہ سے آپ کا یہ وصف معروف ہوا کہ اس نے لقب کی صورت اختیار کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے لقب مسیح کی یہی وجہ بیان کی ہے۔ ایک ماخذ سیاحت بھی بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ تبلیغ حق کی خاطر ہمیشہ سفر میں رہتے تھے، اسی لیے آپ کو لقب مسیح کا عطا کیا گیا۔ اگر ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے نسب کی بات کریں تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مریم بنت عمران کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش معجزانہ ہے۔ حضرت مریم مقدسہ کنواری کے بطن مبارک سے قدرت خداوندی نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ بدنیت یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا انکار کیا اور حضرت مریم مقدسہ پر ان پر انتہائی گھٹیا اور بدکاری کی تہمت لگائی۔ عیسائی حضرات حضرت مسیح علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کے قائل ہیں اور ان کے والد ماجد کو نہایت عزت و تکریم کی حیثیت سے قرار دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ بھی ایک اعتبار سے آپ کے نسب میں طعن کرتے ہیں۔ متی اور لوقا کے بیان کردہ نسب ناموں میں بعض ایسے نام بھی آتے ہیں جن پر ولد الزنا ہونے کا صریح حکم بائبل میں موجود ہے۔ نسب نامہ میں ایک نام فارس ہے۔ فارس کے متعلق بائبل کا بیان ہے کہ وہ ولد الزنا ہے۔ فارس کی ماں کا نام تامار ہے۔ تامار کا خاوند عیر جو یہودا کا پہلا بیٹا تھا فوت ہو گیا۔ تامار نے اولاد حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ آخر اس نے یہ حربہ استعمال کیا کہ چپکے سے بیوگی کے کپڑے اتارے، اچھا لباس پہنا، برقع اوڑھا اور اس راہ پر جا بیٹھی جس راہ پر سے اس کے سسر یہودا کا گزر ہونا تھا۔ یہودا نے اسے فاحشہ سمجھا اور اس سے زنا کرنے کا ارادہ کیا۔ عورت نے معاوضہ طلب کیا۔ یہودا کے پاس فوری طور پر معاوضہ نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنی انگوٹھی اور آثار پہن رکھے اور زنا کیا۔ یہودا کے جانے کے بعد تامار نے گھر کی راہ لی، کپڑے اتارے اور بیوگی کا لباس پہن لیا۔ یہودا کا غلام رہن چھڑانے کے لیے اسے ڈھونڈتا رہا لیکن مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ 3 ماہ بعد جب یہودا کو خبر ملی کہ تامار نے زنا کیا ہے اور وہ حمل سے ہے تو سسر نے تامار کو جلانے کا حکم دیا، لیکن عورت نے انگوٹھی اور عصا دکھا کر سسر پر واضح کیا کہ یہ حمل اسی کا ہے۔ یہودا نے اسے معاف کیا
تامار کے بطن سے 2 بچوں نے جنم لیا، ایک کا نام فارس، دوسرے کا نام ازارح رکھا گیا۔ بہرحال یہ صرف ایک مثال تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کو اگر مانا جائے اور اس کے جس نسب نامے کو انجیل لوقا میں بیان کیا گیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے تو اس کے اندر اس طرح کی مخصوص مشکوک قسم کی شخصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ اب ہم قرآن کریم اور انجیل کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر کچھ گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم اور بائبل مقدس نے آپ کی پیدائش کو ایک عظیم معجزے کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم حضرت حنہ والدہ حضرت مریم کی منت سے شروع کرتا ہے اور حضرت مریم کی ولادت، پھر ان کا بنی اسرائیل کے متعلق وہاں پر نظر ہو جانا، پھر حضرت مریم کی کفالت، حضرت زکریا علیہ السلام کا کرنا، یہ ساری تفصیلات ہم نے حضرت مریم کے متعلق ایک الگ ویڈیو میں بیان کر دی ہیں، اس کو آپ ہمارے چینل میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد کرسمس کی تحقیق ہے، اس لیے ہمارا زیادہ فوکس اسی کے اوپر ہوگا۔ چنانچہ اب ہم آتے ہیں کرسمس کی لغوی تحقیق کی طرف۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان کسی بھی مذہب، گروہ، فرقہ، قوم یا ملک سے ہو، اسے خوشی چاہیے، اور خوش ہونا، ہنسنا اور مسکرانا ہر آدمی کی چاہت ہے۔ وہ تہوار منانا چاہتا ہے۔ مذہب انسان کی اس فطرت سے واقف ہے، لہذا وہ اسے تقریبات، عیدوں اور تہواروں کی اجازت دیتا ہے۔ انسانی فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر حدود اللہ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمانی مذاہب نے ان تقریبات، عیدوں اور تہواروں کو پاکیزہ رکھنے کی ہمیشہ تاکید کی ہے۔ لیکن انسان کی خواہش نفس کی تکمیل کے آگے جہاں مقدس الہامی کتب اور صحائف نہ بچ سکے، وہاں یہ عیدیں اور تہوار کیا چیز ہیں؟ کرسمس یہ لفظ کرائسٹ اور ماس کا مرکب ہے۔ کرائسٹ مسیح علیہ السلام کو کہتے ہیں اور ماس اجتماع کے معنی میں ہے، یعنی اکٹھا ہونا، یعنی مسیح علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونا، یا مسیح اجتماع یا یوم میلاد مسیح علیہ السلام۔ یہ لفظ تقریباً 4 صدی کے قریب پایا گیا ہے، اس سے پہلے اس لفظ کا استعمال کہیں نہیں ملتا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور اسے یول ڈے، نیٹوئی پیدائش کا سال، اور نوائل پیدائشی یا یوم پیدائش جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز جو غلط فہمی کے طور پر عوام میں مشہور ہے، جس وقت کرسمس آتا ہے تو اس وقت عوام کے اندر واٹس ایپ اور اس طرح سوشل میڈیا سائٹس پر میسیجز گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کرسمس کا معنی ہے کہ خدا نے بیٹا دیا یا خدا نے بیٹا جنا۔ تو کرسمس کے لفظ کی لغوی تحقیق سے یہ اشکال بھی دور ہو گیا کہ کرسمس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے معاذ اللہ بیٹا جنا یا بیٹا دیا یا اللہ کے بیٹے کی پیدائش، بلکہ کرسمس کا معنی ہے یوم ولادت مسیح کا اجتماع، یعنی وہ مجلس یا وہ دن جس کو بطور تہوار کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ چنانچہ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ کینن فیرر ایک محقق ہے، ایک مورخ ہے، اس نے اپنی کتاب لائف آف کرائسٹ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی یوم ولادت کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ انجیل لوقا سے صرف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس رات گدڑیے بھیڑوں کو لیے ہوئے بیت الحم کے کھیتوں میں موجود تھے، لیکن انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں کرسمس ڈے کے آرٹیکل پر لکھنے والے نے اس پر ایک نہایت عمدہ تنقید کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ دسمبر کا مہینہ تو ریاست یہودیہ فلسطین میں سخت بارش کا مہینہ ہے، ان دنوں بھیڑیں یا گڈریے کس طرح کھلے آسمان تلے رہ سکتے ہیں؟ بہرحال اب ہم آتے ہیں کہ 25 دسمبر کی تاریخ کرسمس کے طور پر کب اور کیسے مقرر ہوئی۔ 4 صدیوں تک 25 دسمبر کی تاریخ ولادت مسیح علیہ السلام نہیں سمجھی جاتی تھی۔ 530 میں سیتھیا کاڈایونس اکسیگنر نامی ایک راہب جو کہ ایک آسٹرولوجر بھی تھا، تاریخ ولادت مسیح علیہ السلام کی تحقیق اور تعیین کے لیے مقرر ہوا۔ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر مقرر کی، کیونکہ مسیح علیہ السلام سے 5 صدیاں قبل 25 دسمبر مقدس تاریخ سمجھی جاتی تھی۔ بہت سے دیوتاؤں کا اس تاریخ پر یا اس سے 1-2 دن بعد پیدا ہونا تسلیم کیا جا چکا تھا۔ چنانچہ راہب نے آفتاب پرست اقوام میں عیسائیت کو مقبول بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر مقرر کر دی۔ اس قوم نے ہفتے میں سورج کے دن کو عبادت کے لیے مختص کیا ہوا تھا اور اس دن کو وہ مقدس سمجھتے تھے، جس کو سنڈے ہولی ڈے کہا جاتا تھا، کیونکہ اس دن سورج کی عبادت کی جاتی تھی۔ چنانچہ وہی سنڈے ہولی ڈے بن گیا جو کہ آج عیسائیوں کے یہاں مقدس اور عبادت کا دن مقرر ہے۔
باقی حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم آتے ہیں کہ کرسمس کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ 4 صدی عیسوی تک دنیا میں کرسمس کا نام و نشان نہیں تھا۔ عیسائی اتوار کے دن گرجا گھر میں عبادت کرنے آتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے منانے کا تصور ابھی مسیحی مذہب میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ 4 صدی کے شروع میں دنیا میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ روم شہر میں مشلیں بنانے والے ایک کاریگر نے ایک ایسی مشل بنائی جس میں تیل نہیں ڈالنا پڑتا تھا۔ اس مشل کو سیدھا کھڑا کر کے اس کے فلیتے کو آگ لگا دی جاتی اور یہ گھنٹوں جلتی رہتی۔ یہ مشل ایک دلچسپ ایجاد تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مشل ساز نوجوان امیر ہو گیا اور اس کی بنائی ہوئی مشلیں دربار میں جلنے لگیں۔ یہ مشل آگے چل کر کینڈل یا موم بتی کہلائی۔ اس زمانے میں موم بتیاں صرف شاہی خاندان تک محدود تھیں، عام لوگ نہیں خرید سکتے تھے اور نہ ہی جلا سکتے تھے۔ لیکن موم بتی ایجاد کرنے والا نوجوان اس کی وسیع فروخت کا خواہش مند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس ایجاد کو دنیا بھر میں خوب پھیلائے اور لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ خریدیں۔ اس کے حلقے احباب میں روم شہر کا ایک پادری بھی شامل تھا۔ ایک دن اس نوجوان نے اپنے پادری دوست کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ پادری ایک سمجھدار اور زندہ دل شخص تھا۔ اس نے اسے سمجھایا کہ دنیا میں جو چیز مذہب کے ساتھ وابستہ ہو جائے اسے دوام مل جاتا ہے۔ تم کسی طریقے سے گرجا گھر سے موم بتی کا رشتہ قائم کر دو، پھر دیکھو تمہاری ایجاد دنیا میں کس طرح سے پھیلتی ہے۔ یہ آئیڈیا اس کو اچھا لگا۔ نوجوان چند روز تک سوچتا رہا۔ ایک روز پادری اس کی دکان پر آیا تو نوجوان اس کے کان پر جھک کر سرگوشی کرنے لگا تو پادری کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اور اتوار کا دن اور 25 دسمبر کا وہ دن تھا۔ اس روز پادری نے دعا کے بعد عجیب و غریب قسم کا ایک اعلان کر دیا۔ اس نے حاضرین سے درخواست کی کہ آپ تمام خواتین و حضرات سورج ڈوبنے کے بعد دوبارہ چرچ میں آ جائیں۔ چرچ میں ایسے خصوصی طریقے سے دعا مانگی جائے گی جو مکمل ہونے سے پہلے ہی قبول ہو جائے گی۔ لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن قصبے میں پادری کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ لوگ شام کو چرچ میں جمع ہو گئے۔ جب خوب اندھیرا پھیل گیا تو پادری نے تمام حاضرین کے سامنے ایک موم بتی جلائی اور لوگوں سے آنکھیں بند کر کے دعا کرنے کی درخواست کی۔ یہ دعا گھنٹہ بھر چلتی رہی۔ دعا کے بعد جب لوگوں کی واپسی شروع ہوئی تو ان کے ہونٹوں پر اس نئے طریقے کی دعا کی قبولیت کا چرچا تھا۔ یہ 336 کا 25 دسمبر تھا، یعنی عیسائی دنیا کا پہلا کرسمس۔ اس تہوار کا آغاز روم میں 336 عیسوی میں ہوا۔ ان دنوں گرجا گھر اور تخت میں بڑا اتفاق ہوتا تھا۔ بادشاہوں کو اپنے غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر شرعی احکام کی تصدیق کے لیے چرچ کی مدد درکار ہوتی تھی۔ پادری بھی بادشاہ کی ایما پر ایسے ایسے احکام جاری کرتے تھے کہ آج کو انسان سنے تو اس کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو جائے۔ بہرحال کرسمس کے تہوار کو پادریوں نے دربار تک پہنچا دیا۔ پھر بادشاہوں نے پادریوں کو اس کی سرپرستی کا حکم دیا۔ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ تہوار 2-3 برسوں ہی میں سرکاری سرپرستی میں چلا گیا۔ روم میں اس روز سرکاری تعطیل ہوتی، شاہی خزانے سے ہزاروں موم بتیاں خریدی جاتی اور یہ موم بتیاں پھر تمام گرجا گھروں میں جلائی جاتی۔ گو اس وقت یہ طے نہیں ہوا تھا کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن اس اختلاف کے باوجود رومی کرسمس کا تہوار 25 دسمبر کو مناتے تھے۔ روم کے بعد جرمنی دوسرا علاقہ تھا جس میں کرسمس منایا جانے لگا۔ وہاں بھی اس تہوار کو سرکاری تقریب کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اس زمانے میں جرمنی کسی خاص ملک یا سلطنت کا نام نہیں تھا۔ یہ رومی سلطنت کا ایک مفتوحہ علاقہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے سرداروں کی حکومت تھی۔ ان لوگوں کے رہن سہن میں رومی ثقافت کی جھلک نظر آتی تھی۔ یہ سردار ابتداً کرسمس کا تہوار منانے روم جاتے تھے اور واپس آ کر جب اپنے درباریوں کو واقعات سناتے تو حیرت کا اظہار کرتے۔ بعد ازاں آہستہ آہستہ جرمنی والے اپنے ملک میں ہی اس علاقے میں جس کو آج جرمنی کہا جاتا ہے کرسمس کو منانے لگے، اور جرمنی میں بھی یوں کرسمس کا تہوار شروع ہو گیا۔ اب ہم ولادت مسیح کا تذکرہ قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ كَسَاقِطِ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ پھر درد ذیل اس مریم کو کھجور کے تنے کی طرف لے گیا۔ وہ کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھلائی ہوتی۔
پھر اس فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کر، یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مسیح علیہ السلام کی جائے پیدائش ریاست یہودیہ کے شہر بیت الحم میں ہوئی۔ اس علاقے میں موسم گرما کے وسط یعنی جولائی اگست میں ہی کھجوریں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ امر واضح کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کھجوریں پکنے کے مہینے جولائی یا اگست کے کسی دن میں ہوئی، نہ کہ 25 دسمبر کو، جو کہ یہودیہ موجودہ فلسطین میں سخت سردی اور بارشوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کرسمس ڈے پر موم بتیاں وغیرہ۔ موم بتیاں کب سے روشن ہونا شروع ہوئیں اور انہیں کیوں روشن کیا جاتا تھا، اور اب اسے ایک معاشرتی رواج کیوں کہا جاتا ہے؟ دنیا میں یہودیوں نے سب سے پہلے مٹ زاوا کے نام پر موم بتیاں روشن کرنا شروع کی۔ اسے خواتین روشن کرتی ہیں، اور اس کا مقصد عورت کے اس ازلی ابدی گناہ کی تلافی کرنا تھا، جس کا ماخذ یہودی اپنی کتاب تالمود کے پیراگراف 31 سے لیتے ہیں، یعنی اے عورت، تم سے ایک جرم سرزد ہوا تھا جس کی پاداش میں ہمیں جنت سے نکلنا پڑا۔ تم سام کی دلکشی پر فریفتہ ہو گئیں اور اس کے بہکاوے میں آ گئیں، پھر تو نے ہمارے باپ آدم کو بھی اس میں شریک کر لیا۔ یوں تو تمہاری وجہ سے اس زمین میں بلکہ ہماری زندگیوں میں بھی اندھیرا چھا گیا، اس لیے اب تمہیں موم بتیاں روشن کر کے دنیا میں روشنی کو واپس لانا ہوگا۔ موم بتی کو روشن کرنے اور عورت کی غلطی کی تلاشی وہ یوم سبت یعنی ہفتہ کے دن کے تہوار کے طور پر کرتے ہیں۔ یہ موم بتیاں جمعہ کی شام یعنی ہفتہ کی رات کو روشن کی جاتی ہیں۔ عورتیں 2 موم بتیاں جلاتی ہیں، ایک تورات کے باب 8.2 کے مطابق جب یہودیوں کو اپنے وطن سے دربدر کیا گیا، اور دوسری کتاب تورات کی 5ویں کتاب کے 5 اور 12 فکروں کے مطابق جن میں یوم سبت کے لیے منانے کے لیے کہا گیا ہے۔ عورتیں موم بتیاں جلا کر اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے ڈھانک لیتی، پھر شکر ادا کرتی ہیں کہ خدا نے ہمیں مقدس بنایا اور ہمیں سبت یعنی ہفتے کی شمع جلانے کا حکم دیا۔ یہودیوں کا ایک اور تہوار ہنوکا ہے، جو یہودی مہینے کیسلیو کی 25 تاریخ کو 8 دن کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار 165 قبل مسیح علیہ السلام میں یہودیوں کی یونانی اور شامی فوجوں پر فتح کے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسے چنوہا یعنی روشنیوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ ان 8 دنوں میں یہودی مسلسل موم بتیاں روشن کرتے ہیں، اور موم بتیاں جلانا ان کے لیے ان تہواروں تک ہی محدود نہیں، بلکہ مرنے والے کی موت کی سالگرہ کے دن بھی موم بتیاں جلائی جاتی ہیں۔ اس خاص موم بتی کا نام تھرازٹ رکھا جاتا ہے۔ یہ کسی سانحے تشدد یا بربریت میں مرنے والوں کے بارے میں موم بتیاں جلانے کا رواج بھی یہودیوں نے ہی شروع کیا۔ جنگ عظیم دوم کے بارے میں یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے 60 لاکھ افراد قتل کیے گئے، جسے ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان 60 لاکھ یہودیوں کی قتل کی یاد میں ہر سال یوم نشوہا منایا جاتا ہے، اور ہر گھر، عبادت گاہ اور یہودی عمارت پر موم بتیاں روشن کی جاتی ہیں۔ موم بتی جلا کر مرنے والوں کو یاد منانے کی یہ رسم یہودیوں نے خود ایجاد کی، اور اس کا ان کے دین سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی احکامات موجود ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی یہ رسم عیسائیت نے بھی اپنے اندر شامل کر لی، حالانکہ اس کا کوئی حکم نہ انجیل میں موجود تھا اور نہ ہی قدیم روایات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس کا آغاز مشرقی آرتھوڈوکس چرچ نے اپنی عبادت سے کیا، جس میں پورے کا پورا مجمع ہاتھ میں موم بتی پکڑے کھڑا ہوتا ہے اور قربان گاہوں پر موم بتیاں روشن کی جانے لگیں۔ مشرقی کیتھولک بلکہ رومن کیتھولک سب کے سب موم بتی کو مسیح کی روشنی سے تعبیر کرنے لگے۔ اس رواج کو مقدس بنانے کے لیے کہا گیا کہ چرچ میں جلائی جانے والی موم بتیوں میں کم از کم 51% موم شہد کی مکھیوں کے چھتے سے حاصل کیا جائے۔ ایسٹر کے موقع پر ایک خاص موم بتی روشن کی جاتی ہے جسے پاسل کہا جاتا ہے۔ اسے مسیح کے ایسٹر کے دن دوبارہ زندہ ہونے کی علامت کے طور پر جلایا جاتا ہے۔ لیکن ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد موم بتیاں جلانے کو ایک عالمی رسم بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ رسم عام آدمیوں نے قبول نہیں کی، بلکہ ہمارے معاشرے کی ایک نئی ایجاد سول سوسائٹی نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ سول سوسائٹی کیا ہے؟ اس کا اثر پوری دنیا کے غریب معاشروں میں ایسا ہے جیسے ساری قوم جاہل، ان پڑھ، گنوار، ظالم، متشدد اور بیہودہ ہے، اور یہ چند فیشن زدہ، مغرب سے مرعوب اور اپنی زبان و تہذیب سے ناآشنا لوگ ہی مذہب اور انسانیت کے دوست ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پر ہم پھر کبھی آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔
فی الحال ہم کرسمس کے متعلق آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کرسمس کے منانے کا طریقہ۔ جرمن قبائل میں قدیم زمانہ سے اس موسم کو تعظیم اور تکریم کا موسم سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح سیکنڈینیویا یعنی ناروے، سویڈن، ڈنمارک وغیرہ میں ایسے ٹیبلوز مختلف طور پر پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس میں تمام واقعہ دہرایا جاتا ہے جو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسیح علیہ السلام کی ولادت کے ضمن میں پیش آیا۔ اس واقعے کے دوران میں درخت کو مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی اداسی اور تنہائی کی یہ ساری مدت اس ایک درخت کے پاس بیٹھ کر گزار دیتی ہیں۔ چونکہ یہ درخت بھی سٹیج پر سجایا جاتا تھا اور ڈرامے کے اختتام پر لوگ اس درخت کی ٹہنیاں برکت کے طور پر ساتھ لے جاتے اور اپنے گھروں میں ایسی جگہ لٹکا دیتے جہاں ان کی نظریں ان پر پڑتی رہیں۔ یہ رسم آہستہ آہستہ کرسمس ٹری کی شکل اختیار کر گئی اور لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں ہی کرسمس ٹری بنانے اور سجانے شروع کر دیے۔ اس ارتقائی عمل کے دوران میں کسی ستم ظریف نے اس پر بچوں کے لیے تحائف بھی لٹکا دیے، جس پر تحائف پر کرسمس ٹری کا حق بن گئے۔ گویا کہ کرسمس ٹری کی بدعت ایک عرصہ تک جرمنی تک محدود تھی۔ پھر 1847 میں برطانوی ملکہ وکٹوریہ کا خاندان جرمنی گیا اور اسے کرسمس کا تہوار جرمنی میں منانا پڑا، تو اسی نے پہلی مرتبہ لوگوں کو کرسمس ٹری بناتے اور سجاتے دیکھا۔ اسے یہ حرکت بہت اچھی لگی، لہذا وہ واپسی پر ایک ٹری اپنے ساتھ لے آئی۔ 1848 میں پہلی بار لندن میں کرسمس ٹری بنوایا گیا۔ یہ ایک دیوہیکل کرسمس ٹری تھا جو شاہی محل کے باہر آویزاں کیا گیا۔ 25 دسمبر 1848 کو لاکھوں لوگ یہ درخت دیکھنے لندن آئے اور اسے دیکھ کر گھنٹوں تالیاں بجاتے رہے۔ اس دن سے لے کر آج تک تقریباً تمام ممالک میں کرسمس ٹری ہر مسیحی گھرانے کی ایک اہم ضرورت اور پہچان بن چکا ہے۔ یہ ساری تفصیل ایوری مینز انسائکلوپیڈیا جس کا ایڈیشن 1958 کا ہے اس سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ تو تھی کرسمس اور اس کے متعلقات کی کچھ بحث کہ یہ کب، کیسے اور کہاں سے شروع ہوا اور اس کے ارتقائی مراحل کیسے آج کی موجودہ شکل میں پہنچے۔ بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں مسلمان اور کرسمس کے متعلق۔ اسلام کی روشنی میں ایسے موقع پر ایک مسلمان کو مسیحیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو محض نمود و نمائش کے لیے اپنی تاریخ پیدائش کچھ ایسے دنوں سے منسوب کر لیتے ہیں جو قومی یا عالمی سطح پر معروف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے یوم ولادت پر مبارکباد دینا بھی خلاف واقعہ ہے، جبکہ کسی ایسی شخصیت اور دن کو مانتا ہو اور اس کے بارے میں مبارکباد پیش کرنا جن کے متعلق اول تو یہ بات واضح ہے کہ ماضی میں ان تاریخوں میں سورج دیوتا جیسے جوپیٹر، سیٹرن یا دیگر بتوں کی پیدائش کا جشن منایا جاتا تھا۔ یوم مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن تو درکنار، پیدائش بھی معلوم نہیں۔ اسی طرح کرسمس کے متعلق عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، تو گویا کہ کرسمس اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہو گیا، تو اس اعتبار سے یہ ایک مشرکانہ تہوار بن گیا جس کے لیے مسلمان تو کسی بھی طور پر اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ جس میں ذرا سا بھی شرک کا شائبہ اور آمیزش ہو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی سختی کو بڑے ہی عجیب انداز سے سورہ مریم میں بیان کیا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنائی ہے۔ بلا شبہ تم ایک بہت بھاری بات، گناہ تک آ پہنچے ہو۔ قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کیسے کسی کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ لہذا مسیح علیہ السلام کو مبارکباد دینا، اس زمن میں بھی کسی تقریب میں شرکت کرنا اسلامی نظریے کے مطابق درست نہیں ہے۔ البتہ مسلمانوں میں کچھ نام نہاد مسلمان سکالرز اور اسی طرح مغربی تہذیب سے مرعوب یافتہ ایک روشن خیال ماڈریٹ طبقہ نہ صرف اس کو جائز سمجھتا ہے بلکہ اپنی روشن خیالی اور اپنی جدیدیت اور ماڈریشن کا ایک سمبل بھی قرار دیتا ہے، گویا کہ ایک ان کا لیبل ہے کہ جب تک وہ غیر اقوام کے تہواروں میں شریک نہ ہو وہ روشن خیال اور اعتدال پسند شمار نہیں ہو سکتے۔ بہرحال ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بطور امتثال کے پیش کرتے ہیں۔ دور رسالت میں ایک آدمی نے نظر مانی کہ وہ بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں پوجا جاتا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وہاں ان کے تہواروں میں سے کوئی تہوار تو نہیں منایا جاتا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔
تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو، کیونکہ ایسی نظر کا پورا کرنا درست نہیں جو معصیت ہو یا جو آدمی کے بس سے باہر ہو۔ یہ روایت ابو داؤد، مسند احمد اور ابن ماجہ میں منقول ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ مسلمان کا ان مشرکانہ مراسم اور مقامات سے دور رہنا شریعت کو کس قدر شدت سے مطلوب ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے مختصر سی تاریخ کرسمس کے متعلق بیان کی۔ اس کے بنیادی ماخذ انسائکلوپیڈیا آف ایوری مینز انسائکلوپیڈیا، اس کے علاوہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اور اسی طرح کچھ دیگر مسیحی مصنفین جنہوں نے عیسائیت اور مسیحیت کے اوپر تاریخی کتابیں لکھی ہیں اور تحقیقی رسائل لکھے ہیں، وہ ہمارا بنیادی ماخذ تھے۔ آخر میں ایک بات ڈسکلیمر کے طور پر ذہن نشین کر لیجئے کہ ہماری یہ ویڈیو صرف تحقیق اور ریسرچ کے پرپس سے بنائی گئی ہے۔ اس کا مقصد کسی مذہب یا کسی کے ایمان اور یقین اور تہوار کو تنقید کا نشانہ بنانا، اس کا استہزاء یا مذاق اڑانا یا اس کی توہین کرنا ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف تحقیقی بات ہے اور تاریخ کے طالب علموں کے لیے، اور خصوصیت سے وہ لوگ جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ہر چیز کی گہرائی کو جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک مواد ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کر سکیں اور تاریخی حقائق کی روشنی میں ہر سلیم الفطرت آدمی فیصلہ کر کے اس بات کا خود فیصلہ کرے کہ حقیقت حال کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ بہرحال امید واسق ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اپنے دوست و احباب میں اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور اسی طرح اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو وہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین دین اسلام پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، جمیع انبیاء کرام علیہم السلام سے محبت و عقیدت اللہ پاک ہمیں دنیا میں نصیب فرمائے، ان کی اطاعت نصیب فرمائے اور آخرت میں ان لوگوں کا ساتھ جنت میں ہم سب کو اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔